عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہ۔ تو گھر کی اصلاح کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ دریافت کر رہا ہوں، استفسار کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں ایک موٹی موٹی بات کہ بھائی کیوں کرنی ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ گھر کی اصلاح اس لیے کرنی ہے کیونکہ آج ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ بڑا بگاڑ ہے۔ اولادیں کہیں جا رہی ہے، لڑکیاں کچھ کر رہی ہے، نوجوان لڑکے جو ہے بے حیائی اور عریانیت کو اپنا رہے ہیں۔ گھر کے اندر جو گھر کے رشتے جو ہیں نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال گھر کی اصلاح تو بہت ضروری ہے۔ ہم آسانی کے لیے اپنے موضوع کو کچھ پوائنٹس پر بانٹے ہیں اور وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ، گھر کی اصلاح اگر آپ کو کرنی ہے تو ایک اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر کو، میری مائیں بہنیں بھی ہماری بات کو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ایک اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حدیث اس طرح ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ بڑے غور سے سنیے گا، ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تمام ٹریڈیشنز کو بیان کر دیا، تمام پرمپرا کو بیان کر دیا۔ نکاح کے سلسلے میں کیا فرمایا آپ نے؟ تنکح المرأۃ لأربع، عورت کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے۔ لمالها، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، وَلِحَسَبِهَا، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، وَلِدِّينِهَا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہودی جب شادی کرتے تھے تو عورت کا مال دیکھتے تھے، جہاں سے زیادہ مال ملے وہاں اپنے لڑکے کی شادی کر دیتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی معیار تھی، وہ اپنے ہونے والے بہو کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے، وہ اپنے بیٹے کی بیوی کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ جتنی خوبصورت لڑکی میرے گھر میں آئے گی اتنا میرا نام ہوگا۔ اور اہل عرب کے اندر خاندان بہت معنی رکھتا تھا، قبیلہ بڑا معنی رکھتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے باہر جلدی شادیاں نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان تمام بنیادوں کو مٹا دیا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے اندر سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے، سب سے بیسک اگر کوئی چیز ہے تو دینداری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے لڑکے کے لیے ایک دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں وہ کس برادری کی ہے، اگر اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے لیکن دینداری اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار لڑکی اپنے گھر لے کر آ جاؤ اور اپنے گھر کی اصلاح کر لو۔ تربت یداک، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو گھر کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز کہ آپ ایک اچھی گھر والی لائیں۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک بات بولوں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہوتی ہے۔ جی، ایک نیک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت جنت کی مثال بنے ہوئے گھر کو جہنم کا دہ بنا سکتی ہے۔ آئیے میں اپنی اس بات کو حدیث رسول کی روشنی میں پروف کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا،
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ اے لوگو، اگر تمہیں کوئی دولت اکٹھی کرنی ہے، اگر تمہیں کوئی چیز گھر میں جمع کرنی ہے تو 3 چیزوں کو جمع کرو، 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو۔ نمبر 1، قلباً شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو۔ دل کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر ہو۔ چاہے کاروبار میں مندی آ جائے، چاہے آپ کا کاروبار میں نقصان ہونے لگے، چاہے لاک ڈاؤن کا زمانہ آ جائے، ہر حال میں یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب آپ کے گھر میں مرغن کھانے بن رہے ہوں، ایک سے ایک شاندار پکوان بن رہے ہوں، تب بھی دل کے اندر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ ہو۔ اور جب گھر کے اندر چٹنی روٹی بن رہی ہو، ایک ٹائم کا فاقہ ہو، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہو۔ دل کو شکر گزار بنا لو۔ دیکھیں، بڑے غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ زبان کو شکر گزار بنا لو۔ زبان سے کہنا آسان ہے بھائی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن واقع میں، حقیقت میں آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ ریئل میں آپ کے دل کی جذبات کیا ہے؟ دل کو شکر گزار بنا لو۔ اور دوسری چیز، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی زبان اپنے اندر پیدا کر لو۔ اپنی زبان کو ایسا بنا لو کہ ہر حال میں یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اللہ کا نام لینے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے آپ، زندگی کے تمام معاملات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتایا، گھر میں آنے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے، لیٹرنگ جانے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ زندگی کا کون سا ایسا موقع ہے جہاں آپ نے کوئی دعا نہیں بتایا ہو، کوئی ذکر نہیں بتایا ہو؟ اگر ایک مسلمان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعاؤں کو یاد کر لے تو یہ جو زبان ہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ اور تیسری اور آخری چیز جس کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، او لوگوں، اور اپنے گھر میں ایسی گھر والی لاؤ، ایک ایسی بیوی لاؤ جو تم کو آخرت کے کاموں کے لیے تمہاری سپورٹ کرے، تمہارا مدد کرے۔ نیک، پرہیزگار، وفادار بیوی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے بھائی، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سامان، قیمتی دولت ایک نیک بیوی ہے، ایک نیک عورت ہے، ایک نیک ماں ہے، ایک نیک بہن ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ ایک اچھی گھر والی لائیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں لائیں۔ دیکھیے، ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاح کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ لائے ہیں کتاب الصلاح کے اندر، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور جب میں اس حدیث کو کبھی کبھی کہیں بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا آج ایسی فیملی ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں ہے کیا؟ ذرا حدیث دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہو، وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہو، فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دے، منع کر دے، نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کر اٹھائے، لیکن اس سے بھی تہجد کی نماز پڑھوائے۔ اللہ اکبر! آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہو اور وہ بھی بیوی کو بیدار کرنا ہو، بیوی کو اٹھانا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کے لیے ہو جائے، اللہ اکبر، اس کی پھر خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے مرد کے اوپر، ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اور اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھا رہا ہے،
اپنی بیوی کو بھی بیدار کر رہا ہے، چلو بھائی ہر کام تو ساتھ میں کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ ساتھ میں، بچوں کی تربیت ساتھ میں، آخرت کی تیاری اکیلے نہیں کروں گا، تنے تنا نہیں کروں گا، چلو آپ بھی تہجد کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہو، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتا ہو، اپنے شوہر کا بھی مدد کرتا ہو اور اس کو بھی بیدار کرتا ہو، اٹھاتا ہو۔ اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، منع کر دے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر پانی ڈال کر اٹھائے۔ اللہ اکبر، کاش ایسی عورتیں آج ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہمارا گھر جنت نشا بن جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ماں کیسی لا رہے ہیں۔ اگر اس پہ بات کی جائے تو کچھ اور باتیں ہوگی، لیکن یہ پہلا پوائنٹس ہے، آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی گھر والی لائیے۔ دوسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کی تربیت کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا نوجوان بیٹا بائک سے کہیں جا رہا تھا، جبل پور سے نکلا اور راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ کر گیا اور بہت ہی زخمی حالت میں ہے، بہت ہی بری حالت میں، ICU کے اندر ایڈمٹ ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی ایکسیڈنٹ کر گیا ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کو خبر ملی، اب کیا کریں گے؟ کیا ایسے وقت پر ایک باپ، ایک بھائی کسی محلے کے دوسرے لوگوں کو بھیجے گا کہ جاؤ بھائی دیکھو میرے بیٹے کی کیا حالت ہے، میرے بھائی کی کیا حالت؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ خود پہلی فرصت میں دوڑا پہلی فرصت میں پہنچے گا، وہ نوجوان بھائی پہنچے گا اور ہر ممکن کوشش کر کے یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کی جان کو بچا لوں۔ اگر نہیں بچا پائے گا تو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دنیا کی مصیبت ہم اگر اپنے بچوں پر دیکھتے ہیں، اپنے پریوار پر دیکھتے ہیں، اپنے پریوار کے کسی بھی افراد پر دیکھتے ہیں، اپنی بیوی پر دیکھتے ہیں، ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری اولادیں جہنم کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں۔ کون سی جہنم؟ جس جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم کی آگ کا یہ دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، یعنی اس آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور دنیا کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اس جہنم کی طرف آج ہمارے پریوار کے کوئی بھی افراد جا رہا ہو اور ہمارے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں، جس آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ التحریم کے آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جس کے بارے میں کہا، دیکھیے گھر کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ میرے بھائیوں، تو گھر کی اصلاح کرنے کے لیے یہ دوسرا اسٹیپس ہے کہ آپ کو اپنے پریوار کے لیے بھی فکر مند ہونا پڑے گا اور رہنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے فیملی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ میں ایک اور چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز میں، 5 وقت کی نماز میں، ہر نماز میں۔ اس میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک جملہ، کیا؟ مالک یوم الدین، تمام قسم کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، آخر ہم اس بات پر کیوں ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے؟ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ میں اب وہ مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ آپ کا جبل پور سٹی ہے، یہ ایک شہر ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں سے آپ دور مت جائیے۔ اسی مسجد کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر ایک مکتب چل رہا ہے، ایک مدرسہ چل رہا ہے، اور میرے خیال سے ابھی شعبہ حفظ کا مکتب بھی شروع ہو گیا ہے یا ہو جائے گا، جو بھی ہو۔ آپ کے امام صاحب بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، کل میں مغرب بعد ان کی مدد بھی کر رہا تھا، ساتھ بھی دے رہا تھا، اور ہمارے بڑے بھائی مولانا منصور فیضی بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا غور سے سنو، 12 فروری سے میرے خیال سے تمہارا ایگزام شروع ہو جائے گا، امتحان شروع ہو جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے اسی شہر کے اندر ایک اچھا خاصا ادارہ بنا دیا جائے
اور وہاں پر پڑھنے والے بچوں کو تمام سہولتیں دے دی جائے، کھانا دیا جائے، کپڑا دیا جائے، رہنے کے لیے روم دیا جائے، تمام سہولتیں میسر کیا جائے، لیکن بچوں کا امتحان نہ لیا جائے، مجھے آپ لوگ یقین کے ساتھ بتائیے کیا ایسا مدرسہ، ایسا اسکول، ایسا کالج دنیا میں چل سکتا ہے؟ اگر اس مدرسے میں امتحان نہیں لیا جائے گا تو ایک لڑکا جو پہلی جماعت میں پڑھتا ہے اس کو کیسے دوسری جماعت میں داخل کیا جائے گا؟ دوسری جماعت کے لڑکے کو کیسے تیسری جماعت میں داخل کیا جائے گا؟ کسی مدرسے کے اندر بلڈنگ بنا دی جائے، کھانے کا انتظام کر دیا جائے، پانی کا انتظام کر دیا جائے، دنیا کی تمام سہولتیں دے دی جائیں، لیکن وہاں پڑھنے والے چھاتروں کا، وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا، وہاں پڑھنے والے طلباء کا اگر امتحان نہ لیا جائے، ایسا مدرسہ کسی کام کا نہیں، ایسا ادارہ کسی کام کا نہیں۔ اس لیے کہ مدرسے کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کا امتحان لے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا بچہ محنتی ہے اور کون سا بچہ کمزور ہے، ان کے امتحان کے مطابق ان بچوں کی صلاحیت سامنے آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ میرے بندو، ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، تمہیں دنیا میں رہنا ہے، یہیں پہ کھانا ہے، یہیں پہ پینا ہے، یہیں پہ شادی کرنی ہے، بال بچے بھی تمہیں پیدا کرنے ہیں، تمہیں رشتہ داری بھی نبھانی ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، تمہیں تجارت بھی کرنی ہے، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ بس یہی تمہیں کرنا ہے۔ نہیں نہیں، تم دنیا میں جو کچھ کرو گے تمہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور اسی حساب کے مطابق، اسی امتحان کے مطابق یا تو تمہیں رزلٹ میں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں، 29ویں پارے کے بالکل شروعات میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز اسمبھو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، 70 سال کی زندگی عطا کیا، 50 سال کی زندگی عطا کیا، 60 سال کی زندگی عطا کیا، او لوگوں اس کے بعد تم مر جاتے ہو، اس کے بعد ہم سب مر جائیں گے اور مر جاتے ہیں۔ کیوں زندگی اور موت کا سسٹم بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے، کون اس اللہ رب العالمین کو خوش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب آئیے اس مثال کی طرف، جس طریقے سے ایک مدرسہ چل نہیں سکتا، اسی طریقے سے دنیا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے میرے بھائیوں، اور کل قیامت کے دن ہم نے جیسا زندگی گزارا ہوگا اسی کے حساب سے ہمیں رزلٹ ملے گا، پرینام ملے گا، بدلہ ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کسی بھی افراد، کسی بھی سدسیہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اسے دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آخرت کے لیے فکر مند ہونا اور رہنا پڑے۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز گھر کی اصلاح کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز، اور کچھ نہیں تو یہ جو آخری چیز میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو آج کے اس بیان سے، اس جمعہ سے لے کر جائیے۔ گھر کی اصلاح اگر کرنی ہے تو گھر کے اندر کا ماحول جو ہے عبادت والا بنائیے۔ دیکھیے، آپ نے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے اچھی لڑکی لائیں، اچھی بیوی لائیں، یا اچھے جوڑے کا انتخاب کیا۔ اب لانے کے بعد اب آخرت کے لیے فکر مند ہو گئے آپ۔ اب آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ عبادت والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف باہری گھر کے اندر کا ماحول عبادت والا ہونا چاہیے۔ کیسا عبادت والا ہونا چاہیے؟ کیسے عبادت والا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو حدیث پہ سمجھا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔
وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ دیکھیں اس حدیث پاک سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ تو کبھی کبھی گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، آپ گھر میں سنن و نوافل پڑھیں، فرض نماز آپ کو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، جی یہ نہیں کہ فرض نماز بھی آپ گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں میں اجازت دی گئی ہے بعض جگہوں میں، لیکن فرض نماز آپ مسجد میں آ کے پڑھیں۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گھر میں کبھی کبھی نماز پڑھنی چاہیے سنن و نوافل، اور دوسری بات کہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ سے نماز کا طریقہ سیکھ لیں گے، وہ دیکھیں گے کہ میرے ابو کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، ایک فائدہ یہ ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کرو، پٹائی کرو۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ سے سیکھ لیں گے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث دیکھیے، اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد، لوگوں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، مسجد کے اندر آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا، 4 رکعت فرض بھی پڑھ لیا امام صاحب کے پیچھے، 2 رکعت سنت بھی آپ نے پڑھ لیا، وتر کی نماز آپ گھر میں جا کر پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فجر کی جو سنت ہے 2 رکعت اس کو گھر میں پڑھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ آپ گھر میں جو نماز پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ اور لوگوں گھر میں جو آپ نماز پڑھو گے، گھر میں جو تم نماز پڑھو گے، اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ گھر میں اگر خیر و برکت لانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے، فائدہ ہی فائدہ دیکھیے گھر میں نماز پڑھنے کا۔ اور حدیث بتا رہی کہ گھر میں نماز پڑھو، سنن نوافل کا آپ گھر میں اہتمام کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ طٰہٰ، غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 نازل ہوئی، اس میں ایک بڑی عجیب بات بتائی، میں آپ کو بتاؤں بہت عجیب بات بتائی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لوگوں تم اپنے گھر میں نماز پڑھو اور اس پر جمے رہو۔ دیکھیں کہاں تم نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرو اور اس پر جمے رہو۔ نحنو نرزقک، ہم تم سے روزی روٹی طلب نہیں کر رہے ہیں، روزی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے دریافت کرتا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم کر رہا تھا، نماز کا تذکرہ کر رہا تھا، بات نماز کی چل رہی تھی، لیکن ایک ہی آیت ہے، آیت کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ آیت ہے کہ تم نماز اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو اور جمے رہو۔ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے لا نسألک رزقا، روزی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں۔ تذکرہ نماز کا ہو رہا تھا، ذکر نماز کا چل رہا تھا، بات نماز کی ہو رہی تھی، اللہ نے آگے روزی روٹی کا سوال کیوں کیا؟ اللہ چاہتا تو بتا سکتا تھا نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنی نیکی ملے گی، یہ فائدہ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم سے میں روزی روٹی نہیں مانگ رہا ہوں، طلب نہیں کر رہا ہوں۔ نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، بندے سنو میں تو تمہیں روزی روٹی دینے والا ہوں، روزی روٹی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہے، میرے بندو سنو، روزی روٹی کے چکر میں تم نماز کو ترک مت کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ ارے روزی روٹی ہم تم سے نہیں مانگ رہے، ہم تو روزی روٹی دینے والے ہیں، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعہ، یہ بتا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے۔ رکشہ چلانے والے بھائی، آٹو چلانے والے بھائی، دکان میں بیٹھنے والے بھائی، کاروبار اور تجارت میں مصروف رہنے والے میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے، اس آیت کو دل و دماغ کے کسی کونے میں بیٹھا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو روزی روٹی کے چکر میں نماز کو ترک مت کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ ارے ہم تو روزی روٹی دینے والے ہیں، آپ سے روزی روٹی اللہ تعالیٰ نہیں مانگ رہا ہے۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، جب روزی روٹی کی بات آئی تو بات ختم کر رہا ہوں، قرآن کریم میں جہاں جہاں روزی روٹی کی بات آئی ہے وہاں کا فمشوا فی مناکبہا، دیکھیں غور کیجئے گا، روزی روٹی کے لیے چلو،
اور جہاں پر اللہ کے ذکر کی بات آئی وہاں کہا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جہاں اللہ کی توحید کی بات آئی، اللہ کو راضی کرنے کی بات آئی، وہاں کہا ففروا الی اللہ، تیز بھاگو۔ دیکھیں 3 جملے، 3 جگہ سے میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ کیا کہا؟ روزی روٹی کے لیے چلو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے توحید کی بات آئی، وہاں کہا تیز بھاگو، چلو دوڑو اور سب سے تیز بھاگو۔ مفسرین نقطہ نکالتا ہے کہ اس سے ایک نقطہ ملا، ایک پوائنٹ ملا کہ انسان کی اسپیڈ جو ہے نا اس کے ٹارگٹ، اس کے ایم کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ جو ہے نا دنیا ہے، یہ دنیا، تو اسپیڈ زیادہ تیز نہ ہو، چلنے کے برابر ہو، اور ٹارگٹ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو اسپیڈ تیز ہو۔ لیکن اگر ٹارگٹ توحید کی بات آ جائے تو اسپیڈ سب سے تیز ہو، یہ نقطہ ملا۔ آپ اگر دنیا کمانا چاہتے ہیں تو اسپیڈ زیادہ تیز نہ ہو، لیکن ہماری زندگی اس کے برعکس ہے، اور کیجئے اس کے الٹا ہے، ساری کوشش ہماری دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ اور ایک بات، آخری بات بتا رہا ہوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، میرے خیال سے اکثر و بیشتر تمام بھائیوں کو یہ سورت جو ہے یاد ہے، سورہ العادیات۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ 6 آیت ہے، آگے اور آیت ہے۔ یہ ان 6 آیتوں میں سے 5 آیت کا تھوڑا سا میں مختصر ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ گھوڑا ایسا جانور ہے، طاقتور جانور ہے، وہ دشمنوں کے فوج پر حملہ کرتا ہے، وہ جب حملہ کرتا ہے تو آگ سے اس کے چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، گھوڑا بہت طاقتور جانور ہے۔ یہ 5 آیتیں ہیں، مختصر ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 6ٹھی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ میں بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پھر پوچھتا ہوں، اور آخری بات، آخری سوال، کہ ابھی اس سورت کے اندر گھوڑے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھوڑے کا تذکرہ کر رہا تھا، لیکن آگے کی آیت میں یہ کیوں کر رہا ہے کہ انسان بہت بڑا ناشکر ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ گھوڑے کا تذکرہ کرتے ہوئے، گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ گھوڑے اور انسان کے بیچ میں، ان دونوں باتوں کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن ہے، کنیکشن بہت گہرا ہے، تعلقات ہے، تعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجیے، گھوڑا بہت طاقتور جانور ہوتا ہے اور ہار جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن ہار نہیں مانتا، اور اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ جی، اتنا وفادار جانور ہے۔ کبھی آپ نے گھوڑے گاڑی پر سوار کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں بہت چلتے تھے پہلے۔ اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک جو ہوتا ہے نا، وہ رسی کھینچتا ہے تو وہ گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، یا کوئی دوسری گاڑی آ رہی ہے، مجھے سائڈ لینا ہے، کنارے جانا ہے۔ اتنا وفادار جانور ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، مالک گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ کیا کھلاتا ہے؟ بریانی، چاول، کیا کھلاتا ہے بھائی؟ گھاس پھوس، تھوڑا سا چنا، جو ڈبہ ہوتا ہے، جھوا ہوتا ہے، اس میں کیا کھلاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چنا، تھوڑا سا گھاس پھوس۔ اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے، میرے بندو یہ گھوڑا جانور ہے، اس سے سیکھو، یہ گھوڑا جانور ہے، اس سے سیکھو، یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے۔ میرے بندو سنو، یہ گھوڑا جانور ہے لیکن اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ تھوڑے سے چنے کے بدلے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تیرے رب نے تیرے لیے کیا نہیں بنایا؟ یہ زمین تیرے لیے بنائی، یہ آسمان جو دکھ رہا ہے تیرے لابھ، تیرے فائدے کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز، چاند، سورج، پیڑ پودے، پھل، جتنی اشیاء ہیں، جتنے شے ہیں، ساری چیزیں تیرے لابھ، تیرے فائدے کے لیے بنایا۔ اور تو اپنے مالک کا کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ تو اپنے مالک کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا، تو اپنے مالک کا کتنا بڑا نافرمان بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ بندے کچھ تو سوچو، کچھ تو غور و فکر کرو اور اپنی اصلاح کرو کہ ایک گھوڑا اتنا وفادار جانور ہے کہ تھوڑے سے چنے کے بدلے میں اپنی جان دینے کے لیے اپنے مالک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تیرے رب نے ساری چیزیں تیرے لابھ، تیرے فائدے کے لیے بنایا، اور تو اپنے مالک کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ 3 چیزیں تھی۔ ویسے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس کو اپ ایڈ کر سکتے ہیں گھر کی اصلاح کے لیے، کہ گھر میں کچھ چیزیں نہیں بھی ہونا، گھر سے کچھ چیزیں باہر بھی ہونا، اور کچھ عادتیں بھی گھر میں نہیں
نہیں ہونا۔ بہرحال یہ تین چیزیں آپ آج کے جمعہ سے لے کر جائیے، آج کے بیان سے لے کر جائیے کہ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی گھر والی کا انتخاب کیجئے، آخرت کے لیے آپ فکر مند رہیے، اور اپنے گھر میں بھی، گھر کے اندر کا ماحول بھی عبادت والا بنائیے، اور گھوڑے کا مثال جو اللہ نے دیا ہے اور سمجھایا ہے انسانوں کو، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفا کلیہ کامل عاجلہ عطا فرما۔ مولا آج جو ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، پروردگار عالم تو مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم۔